إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ذکر کریں گے کہ گناہ انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جب انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شیطان اور خواہشات نفس کا پیروکار بن جاتا ہے، جس سے وہ اللہ تعالی اور لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے. گناہ جو ہے وہ ایک فساد ہے جو کہ غضب الہی اور لعنت کا سبب ہے. گناہ شیطان کا لشکر ہے جو انسان کو ذکر الہی سے غافل کر دیتے ہیں. گناہگار شخص اپنے خلاف خود شیطان کی مدد کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے شیطان انسان کو دنیا کی زیب و زینت کی طرف مبتلا کر دیتا ہے اور ذکر الہی اور سعادت کی راہ کو بھلا دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ زبان جسم کے اعضاء اور دل پر یاد الہی کی بجائے شیطان کا حملہ زور پکڑتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، بلکہ اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا ہے، اور یہی لوگ فاسق ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی گناہ کرنے کے باوجود
کسی بندے کو اس کی چاہت کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو وہ حقیقت میں مہلت ہے، یعنی اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ گناہ جو ہیں وہ لعنت اور دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ گناہ پر اصرار اور ہمیشگی کی وجہ سے انسان کے دل میں گناہ حقیر اور معمولی لگنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ہاں ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مومن آدمی گناہ کو پہاڑ کی مانند تصور کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے، جبکہ فاسق و فاجر شخص گناہ کو مکھی کی مانند خیال کرتا ہے جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہ جو ہیں یہ براہ راست دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کا احساس اور قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ گناہ گار شخص یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی اچھا کہے گا یا برا کہے گا، یہاں تک کہ یہ بدبخت شخص گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کی تشہیر کرتا پھرتا ہے اور اس پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ یقیناً اس قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر ان کے سوا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن وہ صبح ہوتے ہی کہنے لگتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، حالانکہ رات گزر گئی اور اس کے رب نے اس کے گناہ کو چھپا رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی اپنے گناہوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے ہوئے پردے کو کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات بھیجیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے اس کے ذریعے بلندی بھی عطا کر سکتے تھے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ گناہ جو ہیں دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
جب بار بار کیا جائے اور توبہ نہ کی جائے تو پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جس طرح لوہا زنگ آلود ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور باہر کی روشنی اندر اور اندر کی روشنی باہر نہیں جا سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، جب باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہ داغ اس کے پورے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور اللہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ گناہ کرنے سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان کو جسمانی اور ایمانی حفاظت محسوس ہوتی ہے اور عزت نفس میسر ہوتی ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کرام کا کلام جو لوگوں کو ملا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم و حیا ہی نہ رہے تو پھر جو دل چاہے وہ کرو۔ انسان فطری طور پر با حیا پیدا کیا گیا ہے، اور بے لباس ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے پہلا حملہ انسان کی حیا پر کیا۔ اس حملے کے بعد جنت سے نکالے جانے کے بعد سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام درختوں کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے وہ ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنا بھی فساد برپا ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف ہمیں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، طمع اور حرص نظر آتی ہے۔ امت جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور موت اور آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو چکی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھلا دیا گیا ہے۔ کفر و شرک اور حدود اللہ کو پامال کرنا، یہ بھی ایسے گناہ ہیں جن کے جرم میں عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا
ایک بہت بڑا فساد پیدا کرنے کے برابر ہے۔ دنیا کے بحر و بر میں جو بھی فتنہ اور فساد بپا ہے اور آسمان کے نیچے جتنا بھی ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، یہ سب شرک کی وجہ سے ہے۔ جب سے لوگوں نے توحید اور دین فطرت کو چھوڑ کر شرک کی راہیں اختیار کی ہیں، اس وقت سے یہ ظلم و فساد بھی بڑھ گیا ہے۔ شرک جیسے قولی اور اعتقادی ہوتا ہے، اس طرح شرک عملی بھی ہے، جو فسق و فجور اور گناہ گاری کا روپ دھار لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر انہوں نے کیوں میانہ روی اختیار نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب کچھ خوشنما کر دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ کفر و شرک کی زندگی پر ایک مثال اس طرح ہے کہ توحید کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہونے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا میں سے گزرا، پھر شیطانوں کے نرغے میں آ گیا جو اسے سیدھے راستے سے بھٹکا کر کسی دوسری طرف لے گئے، اور وہ حیران اور پریشان سمجھ ہی نہ سکا کہ کیا کرے، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ، سیدھا راستہ ادھر ہے، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس گیا کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا۔ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں حیران ہے کہ اس کے کچھ ساتھی جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ گناہوں میں سودی لین دین بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سوچیں کہ وہ قوم اللہ کے فضل و کرم کو کیسے حاصل کر سکتی ہے جس کی معیشت کا دار و مدار سود اور یہود و نصارہ سے سودی قرضے لینے میں ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں، تو یاد رکھو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتے۔ ایک اور جگہ پر سود کے خاتمے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رشوت اور سودی لین دین کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں، اور جب کسی سے قرض لیتے ہیں تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اسے واپس نہیں کرنا۔ اسی طرح جو لوگ لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں یا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کا رزق
برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضاہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وعد الامانہ ونصح للامہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ حتی آتاہ الیقین من ربہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ گناہوں کے اثرات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا گناہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہیں دین میں بدعات۔ شریعت میں بدعت کا مطلب ہے کہ نیکی کی نیت سے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ بدعت کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ہر خطبہ کے شروع میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے جہنم تک لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح بدعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ کام کالعدم ہے، رد ہے۔ روز قیامت بدعت کا پرچار کرنے والے حوض کوثر سے محروم ہوں گے۔ بدعت ایجاد کرنے والا دوسروں کے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ بدعتی لوگ سنتوں پر پیرا ہونے کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بدعتی شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ گناہوں کے معاملات میں ایک اور گناہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ انسان کو بہت سی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے رزق اور زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو واپس کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ اگر وہ سچ بولیں یعنی اپنی لین دین والی چیز کا عیب بیان کر دیں تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چیز کے عیب کو چھپائیں تو اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔
اور گناہ جو ہیں برکت اور سکون کے خاتمے اور رزق میں تنگی کا باعث ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر یعنی نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہو جائے گی۔ گناہ روز قیامت حسرت کا باعث ہوں گے۔ انسان قیامت کے روز شیطان سے ان الفاظ میں شکوہ کرے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ گناہ کے تمام اسباب مال و دولت، نفسانی خواہشات یا تکبر، ان ساری باتوں کو اگر اکٹھا کریں تو ان کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے یا اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یا عالم اور علم سیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ استووا تقاربوا، مل جائیں، برابر ہو جائیں، پہلی صفوں کو مکمل کر لیں۔ اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا محمد.